السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج ہم ایک ایسی روحانی سفر پر نکل رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ سفر ہے مکہ اور مدینہ کے ان مقدس مقامات کا جہاں زیارت کرنا صرف ایک دیدار نہیں بلکہ ایک جذبات ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے انمول لمحے گزارے، جہاں ان کے اصحاب نے اسلام کے لیے قربانیاں دی اور جہاں ہر قدم پر برکت اور رحمت برسی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ان سب مقامات پر جنہیں دیکھ کر آپ کا دل روحانی نور سے بھر جائے گا۔ ہر مقام کا ذکر ہوگا لمبی تفصیل کے ساتھ تاکہ آپ محسوس کر سکیں اس جگہ کی عظمت، اس کے پیچھے چھپے ہوئے واقعات اور اس کی روحانی طاقت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زیارت ان مکہ المکرمہ۔ مسجد الحرم۔ مسجد الحرم مکہ میں واقع ہے اور یہ اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے۔ اس کے پیچھے میں ایک کعبہ شریف جسے دیکھتے ہی مسلمان کے دل میں سکون بھر جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ساری دنیا کے مسلمان اپنی نماز کا رخ کرتے ہیں۔ جب آپ پہلی بار مسجد الحرم میں قدم رکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو، دل میں شکر اور روح میں نور اتر جاتا ہے۔ یہاں مقام ابراہیم بھی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور ہجر اسماعیل جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام دفن ہیں۔ زمزم کا پانی جو اسی مسجد کے اندر ملتا ہے ایک عظیم نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی۔ یہ مسجد صرف ایک عبادت کا مقام نہیں بلکہ روحانی تجربہ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ جبل النور۔ جبل النور یعنی نور کا پہاڑ مکہ میں واقع ہے اور اس میں چھپا ہے غار ہیرا، وہی جگہ ہے جہاں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہی وہ روحانی لمحہ تھا جب جبرائیل علیہ السلام پہلی بار آئے اور سورہ العلق کی آیت نازل ہوئی۔ غار ہیرا میں بیٹھے ہوئے آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ وقت رک گیا ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانوں پر ہوں۔ یہ پہاڑی چڑھائی سے بھری ہوتی ہے لیکن ہر قدم پر ایک روحانی جذبہ ہوتا ہے۔ جب آپ غارے کے اندر جاتے ہیں تو ایک روحانی ٹھنڈک اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہاں کا ہر پتھر، ہر ہوا کا جھونکا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مقام ایمان کو تازہ کرتا ہے اور جذبۂ عبادت کو جگا دیتا ہے۔ جنت المعلیٰ۔ جنت المعلیٰ مکہ کا ایک قدیم اور مقدس قبرستان ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دفن ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پاکزاد تھی جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی دولت، محبت اور زندگی سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی قبر پر زیارت کرتے وقت دل بھری آنکھوں کے ساتھ دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسے ایمان اور وفاداری نصیب فرما۔ اس قبرستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت امینہ رضی اللہ عنہا اور ان کے کچھ اور قریبی رشتہ دار بھی دفن ہیں۔ جنت المعلیٰ میں ایک ایسی خاموشی ہوتی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے۔ ہر قبر ایک داستان ہے اور ہر پتھر کے نیچے ایک قربانی چھپی ہے۔ یہ مقام ہمیں اسلام کی شروعات دور کی یاد دلاتا ہے، صبر، محبت اور جذبۂ شہادت سے بھرا ہوا ہے۔ ماؤنٹ عرفہ۔ ماؤنٹ عرفہ جسے جبل الرحمہ بھی کہتے ہیں، مکہ سے 20 کلومیٹر دور ایک مقدس پہاڑی ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ الوداع دیا تھا۔ 9 ذوالحجہ کو ہر حاجی کو یہاں وقوف کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی دوپہر سے شام تک عبادت اور دعا میں گزارنا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دھرتی پر ملے تھے۔ اس دن کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حج کے اصول میں سے یہ سب سے اہم رکن ہے۔ اگر کوئی اس دن عرفہ نہ پہنچے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے اور دعا کا یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ فرشتے بھی اس کی برکت کے منتظر رہتے ہیں۔ زیارت مدینہ المنورہ۔ مسجد النبوی۔ مسجد النبوی مدینہ میں واقع ہے اور یہ اسلام کا دوسرا سب سے مقدس مقام ہے۔ یہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم دفن ہے۔ جب آپ مسجد النبوی میں قدم رکھتے ہو تو دل روحانی سے نور بھر جاتا ہے، ہر طرف سکون اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ مسجد کا سب سے عظیم حصہ ہے روضہ مبارک، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دفن ہیں۔ جب آپ سبز جلی کے پاس کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہو تو ہر دعا، ہر آنسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یہ مسجد صرف سجدہ کا مقام نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز ہے۔ ہر نماز، ہر تسبیح اور ہر رکوع اور ہر دعا میں ایک نورانی جذبہ چھپا ہوتا ہے۔ یہاں وقت گزر جائے لیکن دل کبھی بھر نہیں پاتا۔ یہ ہر مومن کے لیے جنت کا ایک حصہ ہے۔ جبل احد، غزوہ احد کا میدان۔ جبل احد مدینہ کے باہر واقع ہے اور یہ اسلام کا ایک عظیم واقعہ غزوہ احد کا گواہ ہے۔ یہ وہی جنگ تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ عزیز صحابہ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کے لیے قربان ہوتا دیکھا۔ جبل احد پر آج بھی جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو ہواؤں میں شہادت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر فاتحہ پڑھتے وقت دل سے ایک درد بھری دعا نکلتی ہے۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام صرف عقیدہ کا دین نہیں بلکہ قربانیاں اور جذبات کا بھی دین ہے۔ جبل احد پتھروں سے بنا ضرور ہے لیکن اس میں ایمان، وفاداری اور جذبہ شہادت کی روح بسی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ پہاڑ ایک زندہ دستگاہ ہے جو جذبہ اور وفاداری کا پیغام دیتا ہے۔ مسجد الغمامہ، دعا کی جگہ۔ مسجد الغمامہ مدینہ میں مسجد النبوی کے قریب واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے لیکن اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی تھی اور وہی واقعہ ہوا تھا جب مدینہ میں بارش کے لیے دعا مانگی گئی تھی۔ آسمان میں بادل چھا گئے اور رحمت برسی، اسی وجہ سے اس کا نام غمامہ پڑا، یعنی بادلوں والی مسجد۔ جب آپ اس مسجد میں کھڑے ہوتے ہو تو دل سے ایک جذبہ اٹھتا ہے، دعا کا، امید کا اور یقین کا۔ مسجد کی خاموشی، اس کی صفائی اور اس کا پرسکون ماحول آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنے لگتا ہے۔ یہاں آ کے لگتا ہے کہ دعا سچ میں قبول ہوتی ہے۔ زیارت کے وقت دل سے نکلتی ہے ایک سادی دعا، یا اللہ میری بھی ہر دعا سن لے، جیسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تھی۔ مسجد قباء۔ مسجد قباء مدینہ میں سب سے پہلی مسجد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کی عبادت کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ یہ مسجد اتنی مقدس ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یہاں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کا پانی بھی برکت والا سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی حج و عمرہ کرنے والے مسافر اس مسجد میں ضرور جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ مسجد قباء کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی، اس لیے یہاں ایک نماز بھی دوسری جگہ کے ہزاروں نمازوں سے بہتر مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، مکہ اور مدینہ کا یہ زیارت صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک روحانی تجربہ تھا جو زندگی بھر یاد رہے گا۔ ہر مقام نے ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سکھایا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار محسوس ہوئے، کبھی صحابہ کی قربانیوں کا دل درد سے چھو گیا۔ ہر جگہ کی خاموشی ذکر سے بھری تھی، اور ہر قدم پر ایسا لگا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ ہمارا اور بھی گہرا ہوتا جا رہا ہو۔ زیارت کے ذریعے ہم نے صرف جگہ نہیں دیکھی، اپنی اصلی پہچان کو بھی پہچانا کہ ہم کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور کس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ مقامات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب ہم اپنے دیش واپس جائیں گے تو ایک نئی روحانیت، نئی تازگی اور نیا ایمان اپنا اجالا کرتے ہوئے ساتھ لے جائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو مکہ اور مدینہ کے زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔